جانے کتنی مرادیں ایسی ہیں کہ پوری ہو جائیں تو انسان کی عاقبت ہی خراب ہو جائے۔ سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ بیکار امیدیں چھوٹ جائیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا تمہیں ضرور دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو وہاں بھی اپنایا جائے جہاں نقصان کا امکان ہو۔ جو احسان کر کے جتائے اس کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جو اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہوگا، اللہ بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوگا۔ جو شخص اپنی خوشی سے ہمارے ساتھ نہیں، اس کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔ لوگوں کے عیبوں سے چشم پوشی کرنے والوں کے اپنے عیب بھی چھپے رہتے ہیں، اور جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے اس کے اپنے عیب بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اگر گناہوں کی سزا مقرر نہ ہوتی تو بھی ان سے نفرت لازم تھی تاکہ نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا۔ تنہائی میں بھی گناہ سے بچو، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی تو حاکم ہے۔ سب سے شدید گناہ وہ ہے جسے معمولی سمجھ کر کیا جائے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور راتوں کی، اس کے بعد جو ہو وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے کہ اسے تنگ کر ڈالے۔ جب تم پر نعمتوں کا آغاز ہو جائے تو ناشکری کر کے مزید اور عظیم تر نعمتوں کو آنے سے مت روکو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر پے در پے نعمتوں کا نزول بھی در حقیقت آزمائش ہی کا ایک انداز ہے۔ اطمینان رکھو، جو رات کے بعد دن دیتا ہے بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشی بھی دے گا۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ دعا کے بعد حاجت روائی، توبہ کے بعد قبولیت، استغفار کے بعد مغفرت اور شکر کے بعد مزید نعمت لازم ہے۔ خفیہ خیرات گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے اور اعلانیہ صدقہ حادثاتی موت کو دور کر دیتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی کی وجہ بنتی ہے۔ جو کوئی حق گوئی سے زبان روک لیتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ امید ٹوٹنے کے بعد یہ سمجھ آتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہمارے احساسات کو سمجھ سکتا ہے، اور ہم نادان انسانوں سے امید لگائے رکھتے ہیں۔ صبر کی 2 قسمیں ہیں، ناپسندیدہ چیز کے ملنے اور محبوب چیز کے نہ ملنے پر کیا جانے والا صبر۔ فارغ رہنے سے حماقت جنم لیتی ہے اور بیکاری میں عشق بازی یاد آ جاتی ہے۔ اگر گناہ کو تقدیر میں لکھ دیا جاتا تو گناہ گار مظلوم قرار پاتا۔ برے آدمی کو کسی سے بھی نیک گمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کو ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا وہ خود ہے۔ صلح کے بعد دشمن سے خوب چوکس اور بطور خاص ہوشیار رہو، کیونکہ ممکن ہے صلح کی راہ سے اس نے تقرب اس لیے حاصل کیا ہو کہ وہ بے خبری میں تم پر ٹوٹ پڑے۔ کسی کو دکھ دینے والا انسان
کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ لوگ ہمارا دل نہیں توڑتے، یہ تو ہماری غلطی ہے جو دنیا والوں سے دل جوڑ لیتے ہیں۔ قیامت کے لیے بدترین سامان مخلوق خدا پر ظلم ہے۔ اپنی زبان کی تیزی ان ماں باپ پر مت چلاؤ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کا نقصان نہیں سمجھتا، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔